اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی و مالک الحردہ، استا نام چتارن والا کسی کا نام نہ ہوتا۔ سامعین و ناظرین، 94 نیوز کا اسٹوڈیو افطار نشریات میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ یقیناً بڑا رحمت کا وقت ہوتا ہے جب انسان مومن جو ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کو مکمل کرتا ہے اور افطار کا وقت قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے دسترخوانوں پر سجی ہوتی ہیں اور رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ آسمانوں سے ہو رہا ہوتا ہے، اور ہماری دعا کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ یقیناً جو ہے افطار کا وقت ہوتا ہے۔ ہم اس میں مختلف دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنی بخشش کی، رب تعالیٰ کی رحمت کی۔ سامعین ناظرین، رب تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ اس وقت میں ہم اور آپ مل بیٹھ کر یہ نشریات کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ سامعین ناظرین، اس کے علاوہ آپ ہماری نشریات کو سن سکتے ہیں FM 107 مدی بہاؤدین کی فریکوینسی پر۔ اس نشریات کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے آئیفن ڈیولپرز کا، MP پراپرٹیز کا اور النصر مال اپارٹمنٹس کا۔ سامعین ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین اسکالر علامہ حسن رضا رضوی صاحب۔ علامہ صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر ہے۔ کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ الحمدللہ بہت اچھا گزر ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، اس کی یہ عظیم نعمت ہے۔ اور جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ تب تک نازل رہتی ہیں جب تک رمضان ہمارا مہمان رہتا ہے۔ تو ہم اس کی نعمتیں جو ہیں وہ سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بالکل ہمارے ساتھ آج بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے محمد حافظ محمد اویس رضا قادری صاحب۔ اویس بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اویس بھائی بھی میرا خیال ہے گزشتہ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی ہمارے ساتھ تھے اور اس سے پچھلی بھی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تھے۔ جی طاہا بھائی، میں سب سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کو مشکور ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے حضور کی بڑی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور آپ نے دعوت دی۔ تو دعا کروں گا کہ اللہ پاک تا قیامت اس محفل کو آباد رکھے اور اس چینل کو اللہ پاک کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ ہفتے آپ کیا ہے صحیح سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اور بالکل سامعین ناظرین، ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں حسب ثابت مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ مولانا صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کا میچ کوئی نہیں، آج آپ کی ٹوپی ہو رنگ کی اور آپ کا چھوڑ دیا۔ بالکل سامعین ناظرین، آپ کے جو سوالات ہمارے پاس آتے ہیں، ہم جو ہمارے ساتھ عالم دین ہوتے ہیں، ہم ان سے ان سوالات کا جواب طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے، اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے آپ ہمیں دوبارہ بھی پوچھتے ہیں، اور ہم دوبارہ جو ہے جو ہمارے ساتھ عالم بیٹھے ہوتے ہیں دوبارہ اس کا سوال کا جواب بھی آپ کو بعض اوقات جو ہے وہ طلب کر کے دیتے ہیں۔ اور دین کے معاملات میں سامعین ناظرین پوچھنا چاہیے، ہمارے ایڈریس اس پر آپ خطوط کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، اس ویڈیو کی کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہمارے نمبرز پر آپ ٹیلی فون کر کر کوئی بھی سوال اگر پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ سامعین ناظرین، آج کے اس بابرکت محفل کا جو آغاز ہے وہ نعت سے کرتے ہیں۔ میں اویس بھائی سے ملتمس ہوں، اویس بھائی کون سی نعت سنائیں گے آج ہمیں؟ جی میں بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا۔ جی یہ بسم اللہ کیجیے گا، یہ میں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور طاہا بھائی بڑی خوبصورت شعر ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ جیسے ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ یہ کائنات حضور کے لیے بنی، یہ سرکار کائنات کے لیے کونین اور یہ سب کچھ سجایا گیا۔ اسی حوالے سے شاعر نے بڑا خوب لکھا کہ کونین بنائے گئے
سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ اور جیسے اللہ پاک نے اپنے سارے خزانوں کی جو چابیاں حضور کے ہاتھوں میں دیں، تو کیا خوبصورت شاعر نے شعر لکھا کہ کنجیاں تمہیں دیں اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجیاں تمہیں دیں اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالکو مختار بنایا، محبوب کیا مالکو مختار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ سامعین ناظرین، ذکر نبی ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ اور مولانا صاحب پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہی ذکر کیا تھا، اور بڑی تسکین ملتی ہے روح کو یہ الفاظ کہہ کر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بے شمار معجزات ہیں، جس طرح کلام کے الفاظ تھے کہ یوسف کو دیدار کا طلبگار بنایا، کہ یوسف کو ایک جو ہے وہ حسن کا جو ہے وہ ایک خاصیت حاصل تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بے شمار خصوصیات ہیں۔ اور بالکل سامعین ناظرین، آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں۔ آج زکوٰۃ کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ علامہ حسن رضا رضوی صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، پہلے ہمیں بتائیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کے متعلق اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فوائد ہیں، اور یہ زکوٰۃ ہے کیا چیز قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے دیکھنے اور سننے والے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر طاہر صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج محبت پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر آپ نے ایک عظیم سلسلہ شروع کیا، چونکہ آج میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کو لغویات اور مغلظات میں استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس پرفتن دور کے اندر، پرفتن گھڑیوں کے اندر آپ رمضان جیسی مقدس گھڑیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو استعمال کرتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ، اور عوام الناس کے لیے آپ فائدے والے موضوعات لے کے آتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے بڑا خوبصورت آج کا موضوع اس کا انتخاب کیا ہے، اور آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔
تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کم و بیش 55 جگہ پہ جو ہے وہ زکوٰۃ اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں رزق دیا گیا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم، فرمایا کہ اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے پاک رزق، اور اس میں سے جو اللہ نے زمین میں سے تمہارے لیے اگایا ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ کو ہلاکت کی طرف نہ لے کے جاؤ، اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات اللہ نے فرمائی ہے کہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے کے جاؤ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میں نے تجھے جو دولت عطا کی ہے، میں نے تجھے جو رزق حلال عطا کیا ہے، اس کو حلال چیزوں میں، اچھی چیزوں میں صرف کرو، اس کو حرام کی طرف نہ لے کے جاؤ۔ جیسے آج کل کے دور میں نفسا نفسی کے عالم میں جو ہے ڈانس کلبوں پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، پارٹیاں سجائی جا رہی ہیں، وہ جو ہے طرح طرح کے لغویات کے پروگرام سجائے جا رہے ہیں۔ تو بالاختصار اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ، بلکہ حلال چیزوں میں اور آسن چیزوں میں جو ہے وہ میرا مال خرچ کرو۔ اس سے تمہیں کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہارے خرچ کرنے کے بعد اللہ اس جگہ اور عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ جو ہے وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو ضرورت سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو تو روک کے رکھے گا، اس پہ سام بن کے بیٹھے رہے گا تو وہ تیرے لیے برا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس اود پہاڑ کے برابر بھی مال ہوتا نا، سونا ہوتا، تو میں اپنی ضرورت کے مطابق اپنے پاس رکھ کے 3 دن سے زیادہ وہ اپنے پاس نہ رکھتا بلکہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا۔ یعنی میں 3 دن بھی نہ نکالتا، اور جب تک میں راہ خدا میں وقف نہ کر لیتا مجھے سکون نہ آتا۔ اور ایک اور مقام پہ ایک صحابی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے لمبے چوڑے سجدے نہیں ہوتے، مجھ سے لمبی چوڑی عبادات نہیں ہوتی، مجھے کوئی سوکھے سے آسان سے 2-3 عمل بتائیں کہ جن کو کر کے میں سیدھا جنت کا مسافر بن جاؤں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نماز ادا کر، روزے رکھ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اب اس صحابی کا جواب سنیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نہ ان 3 عملوں سے کم عمل کروں گا، نہ ان 3 عملوں سے زیادہ عمل کروں گا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے صحابہ، جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ اس شخص کا چہرہ دیکھنا۔ تو اسی طرح ایک مقام پہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، جبریل وحی لے کے آ جاتے ہیں، قرآن مقدس ہے 4 پارہ ہے، اس کا آغاز ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تم تب تک نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم راہ خدا میں وہ چیز نہ وقف کر دو جو تمہیں جان سے زیادہ عزیز ہے، جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ اب جب جبریل آئے، انہوں نے اللہ کا یہ پیغام سنایا، وہی سنائی، حضور نے جب اپنے صحابہ کو یہ حکم سنایا نا تو پاس حضرت ابو طلحہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے جب یہ سنا پیغام تو وہ فوراً اٹھے، گھر جاتے ہیں، جا کے ان کا ایک پسندیدہ باغ ہوتا ہے، ان کا ایک فیوریٹ باغ ہوتا ہے، اور اس باغ کے اندر ان کا خوبصورت گھر بھی ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں کو وہ راہ خدا میں وقف کر دیتے ہیں، وہ راہ خدا میں جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں، اور واپسی پہ جب حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہوتے ہیں تو چرچا کر رہے ہیں، زور سے اس کا جو ہے وہ شور و غل کر رہے ہیں کہ لوگوں میں نے اپنا باغ اور اپنا گھر جو ہے وہ راہ خدا میں وقف کر دیا ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ تو نے نیکی کی ہے تو اس کا چرچا کیوں کر رہا ہے؟ تیرا پیغمبر، تیرا نبی تو فرماتا ہے کہ نیکی کرو تو ایک ہاتھ سے نیکی کرو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور تم اس کا چرچا کر رہے ہو۔ تو حضرت ابو طلحہ کا جواب سنیے، یہ بھی حضور کی تربیت تھی نا۔ تو فرماتے ہیں لوگوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے شور کر رہا ہوں، اس لیے اس کا چرچا
کر رہا ہوں کہ کل کو غریب یا کوئی بندہ میرے گھر میں میرا گھر سمجھتے ہوئے اور میرا باغ سمجھتے ہوئے وہ میرے پاس نہ آئے، اس کو پتہ چل جائے کہ اب یہ میں نے راہ خدا میں وقف کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اپنی پسند کی جو چیز تھی جو ان کو سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتی تھی وہ راہ خدا میں وقف کر دیا کرتے تھے۔ بالکل سامنے ناظرین، اگر اس بات پر عقیدہ ایمان آ جائے کہ ہم نے جب رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور ہمیں زیادہ ملنا ہے، رابعہ بصری کا بڑا خوبصورت قصہ ہے کہ جب رابعہ بصری نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک روٹی جو ہے وہ مسکین کو دی اور واپس میں جب تک 7 روٹیاں نہ آ گئی تو ان کو تھوڑی سی میں عرض کرتا چلوں، حضرت رابعہ بصریہ کے گھر مہمان آ گئے تو انہوں نے خادمہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو خادمہ عرض کرتی ہیں کہ حضور علیہ ایک روٹی ہے، تو آپ فرماتی ہیں جاؤ راہ خدا میں وقف کر دو۔ تو آپ بڑی حیرانی کے عالم میں خادمہ عرض کرتی ہے کہ حضور علیہ پہلے ایک روٹی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی راہ خدا میں وقف کر دو اور مہمانوں کو کیا دینا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں جاؤ جو میں نے کہا ہے وہ کر دو۔ تو خادمہ جا کے وہ راہ خدا میں وقف کر دیتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوتی ہے، دستک دینے والا کہتا ہے 3 روٹیاں لے کے آیا ہوں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ کو پتہ چلتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کے کسی اور بندے کی روٹیاں ہیں، اس کو بولو یہ ہمارا کھانا نہیں ہے، یہ آگے لے جائے۔ پھر 5 لے کے آتا ہے، آپ اسی طرح آگے بھیج دیتے ہیں۔ 7 لے کے آتا ہے، آپ ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ جب 10 روٹیاں آتی ہیں تو آپ قبول کر لیتی ہیں اور مہمانوں کو کھانا پیش کر دیتی ہیں۔ جب مہمان کھانا کھانے کے بعد چلے جاتے ہیں تو حضور جو ان کی خادمہ ہوتی ہے وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہے کہ حضور علیہ ایک تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے 1 روٹی تھی وہ بھی باہر کسی بندے کو دے دی، پھر 3 آئی آپ نے قبول نہیں کی، 5 آئی قبول نہیں کی، 7 آئی قبول نہیں کی، 10 آئی قبول کر لیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ آپ کو کیسے پتہ تھا یہ 10 روٹیاں آنی ہیں اور آپ کو کیسے پتہ تھا یہ 10 روٹیاں میری ہونی ہیں؟ تو ان کا خوبصورت جواب سنیے، وہ فرماتی ہیں کہ میرا ایمان ہے اور میرے رب کا وعدہ ہے جو بندہ 1 گناہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اس کو 10 گنا عطا کرتا ہوں۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ مولانا جب ہمیں اس بات پر ایمان آ جائے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان سمندر پر سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اچھا مولانا کاشف صاحب، آپ کے لیے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ نماز تراویح کب شروع ہوئی، کون سے صحابی کے دور میں شروع ہوئی، اور نماز تراویح فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا سنت موقوتہ ہے؟ اس حوالے سے روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو 2 خاص عبادات دی ہیں۔ نمبر 1 رمضان کا دن کا روزہ اور نمبر 2 رات کی تراویح۔ تراویح روزے کے ساتھ ہی مشروع ہو گئی ہے، اور تراویح شروع کب سے ہوئی؟ رمضان المبارک جب سے فرض ہوا تب سے تراویح بھی شروع ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کا اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن تراویح کا اہتمام اس طرح نہیں ہوتا تھا جس طرح کہ آج رائج ہے کہ باجماعت اور مسجد کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ تراویح باجماعت پڑھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ اس اندیشہ سے پورا رمضان المبارک نماز تراویح کی جماعت نہیں کروائی گئی کہ یہ امت پہ کہیں فرض نہ ہو جائے، لیکن بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایسے ہی رہا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 14 ہجری میں یہ عہد فاروقی کا دوسرا سال تھا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ چھوٹی اپنی کچھ لوگ یہاں تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں تراویح پڑھ رہے ہیں، کیوں نہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، مسجد کے ساتھ باجماعت کا ایک طریقہ رائج کیا جائے اور سب لوگ قرآن پاک سنیں اور سب لوگ اکٹھے ایک امام کی تراویح پڑھیں۔ تو اس کا حکم جو تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، اور یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور خلفائے راشدین کے طریقے کو عمل کرنا یہ سنت نبی ہی کہلاتا ہے۔ اور بالکل اس حوالے سے بتائیے کہ جو اگر نماز تراویح نہ پڑھی جائے، ایک سوال یہ بھی ہے اسی کے ساتھ منسلک ہے، تو کیا روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں رمضان المبارک میں روزا الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے۔ اگر ایک شخص تراویح نہیں پڑھتا، اچھا ایک بات یہاں سے اور مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں، جس کا ہم نے پہلے بھی مسئلہ مسائل آتے گئے ہیں کہ ہم نے اس میں بتایا کہ فلاں صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے یا توڑا جا سکتا ہے، فلاں شخص معذور ہے چھوڑ سکتا ہے، لیکن جہاں پہ جو شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے تو وہاں یہ ضروری نہیں کہ وہ تراویح بھی چھوڑ دے، کیونکہ تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا اپنی بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، تو تراویح پڑھنا اس پر ویسے ہی لازمی ہے جیسے کہ روزے کے ساتھ لازم ہے۔ اس لیے دوسری بات ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن تراویح نہیں پڑھ رہا تو اس کی تراویح نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا، اس پہ روزے پہ اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا تراویح نہ پڑھے تو گناہ ہوتا ہے؟ گناہ ہوگا، بالکل گناہ ہوگا، کیونکہ سنت موقوتہ ہے، اس کو چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔
ٹھیک ہو گیا. اب بالکل سامعین ناظرین آپ کے جو سوالات تھے نماز تراویح کے متعلق ان کے جوابات جو ہے وہ ہم نے مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب سے طلب کیے ہیں, آپ کے گوش گزار کیے ہیں. اگر پھر بھی آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. علماء کرام سے ہم دوبارہ جو ہے اس سوال کا جواب طلب کرنے کی کوشش کریں گے. علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتائیے گا کیونکہ افطار کا وقت بھی انتہائی قریب ہے کہ زکوٰۃ کے اصل مستحق لوگ جو ہیں وہ کون سے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ جی بالکل ڈاکٹر طاہر صاحب آپ نے یہ بھی بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. قرآن مقدس میں سورۃ التوبہ ہے, اس کی آیت نمبر 60 ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اس آیت میں 8 ایسے بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, جو مصارف زکوٰۃ ہیں. پہلے نمبر پہ انما الصدقات, اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو صدقات ہیں یا یہ جو زکوٰۃ ہے للفقراء, فقراء کے لیے ہے. اب فقیر کون ہوتے ہیں؟ فقیر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس مال تو ہوتا ہے, پیسے تو ہوتے ہیں, لیکن وہ ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. یعنی ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں, صرف ان کے پاس چند کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کا قرآن فرما رہا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا واجب ہے, یعنی ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. پھر فرماتا ہے کہ للفقراء والمساکین, مسکینوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. مسکین اس کے مستحق ہیں. اب مسکین وہ ہوتے ہیں جن کے پاس نہ کھانے کے لیے ہوتا ہے, نہ پینے کے لیے ہوتا ہے, نہ لباس کے لیے ہوتا ہے. یعنی اتنے وہ غریب ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے, یہ مستحق ہیں. پھر فرمایا کہ والعاملین علیہا, جو عاملین ہیں یعنی زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا جو بادشاہ ہے, وہ ملک کا جو سربراہ ہے, وہ کسی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آؤ. وہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے جاتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ دینا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ والمؤلفۃ قلوبہم, کہ جو دل ہیں ان کو پھیرنے کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کافر ہے, اس کے پاس مال نہیں ہے, غریب ہے, تو اسلام کا نام لے کے اس کے اوپر خرچ کر دیا جائے اور اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو کہ یار اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ میں پریشان ہوں, میں غریب ہوں, میرے پاس کھانا نہیں ہے, تو یہ جو اسلام ہے اس کے جو داعی ہیں وہ میرے اوپر خرچ کر رہے ہیں, لہٰذا یہ اسلام اتنا خوبصورت ہے, اور وہ متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیتا ہے. یا اس جو لفظ ہے اس کے یہ بھی مصداق بنتے ہیں کہ جو مسلمان تو ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, کافر اس کو کہتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. تو جب وہ اس کشمکش کی عالم میں ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ قرآن اور اسلام نے میری دلجوئی کر دی ہے, تو وہ جو ہے اپنے ایمان پہ اور اپنے اسلام پہ پختہ ہو جائے. پھر فرمایا وفی الرقاب, غلاموں کے اوپر زکوٰۃ دینا جو ہے یہ جائز ہے. یعنی غلام جو ہیں اس کے مستحق ہیں. کوئی غلام ہے, آج کل چونکہ غلام کا دور نہیں ہے, نوکر چاکر ہیں یا خادم ہیں, اور ان کے اوپر بعض اوقات ایسے ظالم ان کے جو حکمران کہہ لیں یا ان کے جو افسر ہیں وہ مسلط ہو جاتے ہیں کہ جو ان کو طرح طرح کی تکالیف دیتے ہیں. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ کسی کا غلام ہے, کسی کا خادم ہے, کسی کا نوکر ہے, اور اس کو طرح طرح کی تکالیف دی جا رہی ہیں, تو اس کے اوپر زکوٰۃ لگا کے اس کے مالک کو اس کا پیسہ دے کے زکوٰۃ کا, تو اس کی جان چھڑا لی جائے تو یہ بھی جو ہے آپ کو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا. پھر فرمایا والغارمین, جو مقروض ہوتے ہیں, یعنی ان کے قرض ان کے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ وہ خودکشی پہ تیار ہو جاتے ہیں, ان کے بیوی بچوں کو تھریٹ کیا جاتا ہے. تو جب آپ یہ کیفیت دیکھیں کہ آپ کے مسلمان بھائی, آپ کی مسلمان بہن یا آپ کے پڑوسی یا آپ کے رشتہ دار کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ جو قرضہ لینے والا ہے وہ ان کی جان لینے پہ تلا ہوا ہے یا ان کو طرح طرح کی تکالیف دے رہا ہے, تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اس مقروض کو زکوٰۃ دو تاکہ وہ زکوٰۃ کے مال میں سے اپنا قرض ادا کرے اور اس کی جان جو ہے وہ آزاد ہو جائے. پھر فرمایا
وفی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں لوگ کام کرتے ہیں، اس میں مجاہد بھی ہے جو جہاد کرتا ہے، تو جو جہاد کے لیے نکلتا ہے اس کو ہتھیار لے کے دینا، اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، اس کو جو ہے گندم کی بوری دے دینا کہ تو جہاد پہ جا رہا ہے تو یہ تیرے کام آئے گی، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا وابن السبیل، جو مسافر ہیں، اب مسافر پہ کوئی جا رہا ہے، رستے میں اس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اس کا کھانا پینا ختم ہو گیا، خرچہ ختم ہو گیا ہے، تو آپ زکوٰۃ اگر دینی ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو یہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ 8 لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن نے مستحق ٹھہرایا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اپنے جو ہے وہ رشتہ دار ان کی بات کر لیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، جو مستحق نہیں ہے۔ آپ کے والدین کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، یعنی آپ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ اپنے نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ اپنے دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ جو ہیں وہ اپنے پوتا پوتی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ اپنے جو ہے وہ نواسہ نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی یہ وہ رشتے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کی خالہ ہے، آپ کی پھپھو ہے، آپ کا ماموں ہے، آپ کا چاچو ہے، آپ کا بھائی بہن ہے، یہ جو ہیں اگر ان پہ حالات برے آ گئے ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو میں نے 6 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ آپ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور میں نے جیسے پہلے ایک حدیث پاک کوٹ کی ہے، آپ سے یہ بھی سوال ڈاکٹر صاحب ہوگا کہ ہم زکوٰۃ دینے کی ابتدا کہاں سے کریں؟ یعنی ہم پہلے مسافروں کو دیں، پہلے رشتہ داروں کو دیں، حقداروں کو دیں، کن سے آغاز کریں؟ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ پہلے جو ہے اپنے رشتہ داروں کو دے، اور اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ خرچ کرنے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کر، یعنی تیرے خاندان میں، تیرے رشتہ داروں میں کوئی مستحق لوگ ہیں جو تو سمجھتا ہے کہ ان کے حالات خراب ہیں، ان کے حالات تنگ ہیں، تو ان سے اپنے آغاز کر۔ ڈاکٹر صاحب میں آخری بات یہ کرتا چلوں کہ ہمارا یہ المیہ ہے، ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنا چرچا کرنے کے لیے، اپنی نمائش کرنے کے لیے باہر کے لوگوں کو تو زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے خاندان میں مستحق لوگ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے پڑوسیوں میں، اور اپنے جو ہے وہ جو آپ کے ہم پلہ لوگ ہیں ان میں سے تلاش کریں، جو غریب ہے، مسکین ہے، نادار ہے، کوئی بیوہ ہے، اس کے اوپر خرچ کریں، اور ان میں سے جو بچ جائے وہ آپ باہر جا کے خرچ کریں۔ تو یہ اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیارے محبوب کے فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، کن سے ہم نے ابتدا کرنی ہے، کن کو کتنی دینی ہے، تو یہ اللہ کے محبوب نے ہمیں رستہ بتا دیا ہے۔ مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب، آپ بھی بتائیے گا زکوٰۃ کے متعلق، اور بلکہ یہ بھی بتائیے گا کہ زکوٰۃ کتنے مال پہ فرض ہوتے ہیں، کہ انسان کے پاس کتنا مال موجود ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے پاس جو بھی مال ہے اس پر 1 سال گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال طور پہ اتنا مال ہو جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر ہو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہی ہو، بلکہ آپ کا مال ہے، آپ کے پیسے ہیں، بینک کی رقم ہے، ساتھ سونا چاندی ہے، ساتھ گھر کا ایسا کوئی سامان ہے جو سال کا اکثر حصہ، زیادہ حصہ استعمال نہیں ہوتا، ان سب کو اگر جمع کر کے اتنا مال وہ بنتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، اور اس پر پھر 1 سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے نا وہ 40واں حصہ ہے۔ ہم پچھلے دنوں ایک ٹاپک پہ اسی بات کر رہے تھے، تو زکوٰۃ کا ذکر ہوا، تو میں مولانا صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا کتنا خوبصورت دین ہے جس میں زکوٰۃ بھی ہے ہمارے پاس، سبحان اللہ۔ اور اگر ہم تمام مسلمان پاکستان کے اچھے طریقے سے جو ہمیں طریقہ کار بتائے گا اس طریقے سے زکوٰۃ دیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں جو ہے وہ بیرون ملک مدد کی ضرورت پڑے، اور پورے ملک پاکستان میں کوئی بندہ غریب بھی رہے، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، بھی غریب نہیں رہے گا اگر ہم جو ہے وہ زکوٰۃ اچھے طریقے سے دیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم گاڑی لیتے ہوئے، گاڑی جو 10 لاکھ کی ہماری ضرورت پوری کر سکتی ہے، ہم 40 لاکھ کی لیتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں احساس ہوتا کہ ہم 40 لاکھ میں سے 30 لاکھ بچا کے اپنی ضرورت پوری کر لیں، اور جو اوپر والے پیسے ہیں وہ کسی غریب کا سہارا، کسی بچی جس کی شادی نہیں ہو رہی سامان کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے، تو ہم اس کا صاحبان بن سکیں۔ حوصلہ نہیں بڑھتا، بالکل یہ ایمان، بالکل یہ، اور یہ ایمان کی کمزوری بھی ہے نا، تو یہ اپنے اندر ایمان جو ہے اس کو پختہ کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انسان
جس چیز کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اس میں کامیابی عطا کرتا ہے، اور جب تک انسان کوشش نہیں کرتا اللہ اس کو کامیابی عطا نہیں کرتا۔ تو ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل سامعین و ناظرین، افطار میں چند ہی منٹ باقی ہیں اور ان چند منٹوں کو غنیمت جانتے ہوئے میں اویس بھائی سے ملتمس ہوں۔ اویس بھائی 2-3 منٹ جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں مختصر سا کلام ہے۔ خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، اور میں 2 اشعار انشاءاللہ پیش کروں گا۔ بڑی خوبصورت اردو کا کلام ہے، بڑی خوبصورت بزم کا انعقاد ہے، اسی حوالے سے 2 اشعار پیش کروں گا۔ بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، اور باوضو ہو کے درودوں کی سجا کر محفل، باوضو ہو کے درودوں کی سجا کر محفل، حال دل ان کو سنانے میں مزہ آتا ہے، حال دل ان کو سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ اور اس نعت کا بڑا ہی خوبصورت شعر، بڑی ہی اس نعت کا جان شعر ہے۔ الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ اور علامہ صاحب بالکل صاحب کی نظر یہ آخری شعر کروں گا کہ اس لیے روز لگاتا ہوں لبیک کے نعرے، اس لیے روز لگاتا ہوں لبیک کے نعرے، ان کے منکر کو بھگانے میں مزہ آتا ہے، ان کے منکر کو بھگانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ سامعین و ناظرین، افطار کا وقت انتہائی قریب ہے اور آخر پر میں ہمارے معزز مہمان علامہ حسن رضا رضوی صاحب، مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب
اور حافظ اویس صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے رمضان جیسے جس میں مصروفیات بڑھ جاتی ہیں اس میں وقت نکالا. اور بالکل سامعین ناظرین آپ اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں ریڈیو آواز FM 107 کی فریکوینسی پر, اور 0540502107 اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں. سلطان پلازا سیکنڈ فلور اس ایڈریس پر, سلطان پلازا سیکنڈ فلور منڈی بہاؤدین کے ایڈریس پر آپ اپنے خطوط ہمیں لکھ سکتے ہیں, یا اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ اپنے سوال بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر افطار کی ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی. منڈی بہاؤدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں, نماز مغرب کو ادا کریں. تب تک کے لیے, کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.